علماء نے لکھا ہے کہ جس نے اپنی عمر کو، جس کسی نے بھی اپنی عمر کو ضائع کر دیا ہو، گناہوں میں ضائع کر دیا ہے، اپنے مال کو گناہوں میں ضائع کر دیا ہے، لیکن اب وہ چاہتا ہے کہ مزید ضائع نہ ہو، مزید ضائع نہ ہو، یعنی اب اپنی زندگی باقی زندگی کو بچانا چاہتا ہے ضائع ہونے سے، اپنے مال کو بچانا چاہتا ہے ضائع ہونے سے، تو وہ جمعے کے دن سیب پر یا ناشپاتی پر خالص نیت سے سورہ مائدہ کی 3 آیات ہیں، 3 آیات، آیت نمبر 90، آیت نمبر 91 اور آیت نمبر 92، 91، 90، 91 اور 92، خالص نیت کے ساتھ جمعے کے دن سیب پر یا ناشپاتی پر خالص نیت سے سورہ مائدہ کی ان 3 آیات کو پڑھے، اور پڑھے بھی، اور ان ممکن ہو تو اس چیز کے اوپر لکھ بھی دے، زعفران سے لکھے، اور صرف 3 آیات ہیں، 90، 91 اور 92، اور ہر صبح کے وقت، یعنی صبح کے وقت نہار منہ اسے کھا لے، اور بہت زیادہ دفعہ کا نہیں، صرف 3 بار اگر اس عمل کو کرے گا، یعنی جمعے کے دن سیب یا ناشپاتی پر خالص نیت سے ان 3 آیات کو پڑھے اور ان پر لکھے، اور اس کے بعد نہار منہ سے کھا لے، تو 3 جمعوں، یعنی 3 بار یہ عمل کرے گا 3 جمعوں تک، تو وہ جتنی بھی اس کے اندر صفات بد ہیں اور رذائل اخلاقی ہیں وہ اس سے دور ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت اہم ہیں یہ 3 آیتیں، 90، 91 اور 92۔ تو یہ انسان کو اندر سے جو اخلاقی رذائل ہیں یہ دور کرنے والی یہ 3 آیات ہیں سورہ مائدہ کی، 90، 91 اور 92۔ اور سیب اور ناشپاتی پر خلوص نیت سے پڑھنا بھی ہے، اور اس پر لکھ کر پھر اس کو کھا لے۔ خواص آیات قرآن کریم میں باقر نجفی نے اس کو لکھا ہے کہ ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ہر جمعرات اس سورے کی تلاوت کرے گا وہ کبھی بھی لباس ظلم نہیں پہنے گا، لباس ظلم نہیں پہنے گا، اور وہ شرک سے بھی بری ہوگا، وہ شخص کبھی بھی شرک نہیں کرے گا۔ یعنی جو شخص ہر جمعرات کو سورہ مائدہ کی تلاوت کرے تو اس کا ایمان کسی ظلم کی وجہ سے کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو اس لحاظ سے، لیکن البتہ دماغ میں یہ ضرور رہے کہ شرک کی 2 اقسام ہیں، ایک تو اعتقادی شرک ہے جس میں عام طور پر مومنین جو ہے وہ مبتلا نہیں ہوتے ہیں، لیکن ایک شرک عملی بھی ہوتا ہے، یعنی جو گناہ کی حد تک ہے، کیونکہ علماء کہتے ہیں وہ جو اعتقادی شرک ہے وہ تو اس قدر بڑی چیز ہے، جو کفر اور شرک جس سے لازم آتا ہے، آدمی مشرک ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس میں تو کوئی مومن مبتلا عام طور پر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ جو شرک عملی ہیں، اس پہ جب شرک کی ہماری ایک دفعہ گفتگو ہوئی تھی تو اس میں ہم نے تفصیل سے شرک کی ان اقسام کا ذکر کیا تھا کہ جس میں جو عملی طور پر عمومی زندگی میں گناہ والی چیز ہوتی ہے، لیکن یہ کہ وہ اعتقادی شرک نہیں ہے، اس سے انسان کافر نہیں ہوتا ہے، لیکن مومن کی شان سے بعید ہے کہ ان چیزوں کے اندر بھی مبتلا ہو۔ تو بہرحال وہ کسی بھی قسم کی، اس روایت میں یہی ہے کہ اس کا ایمان کسی ظلم کی وجہ سے وہ کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو اس میں کیونکہ ایک عمومی بات کی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے ہر قسم کے شرک سے وہ اس کا ایمان محفوظ اور مامون ہو جائے گا۔ اچھا، اب ہاں پہلے اس میں ایک اور چیز بات بیان کر دی جائے، بات آ گئی کہ ہمارے پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ شرک اصغر سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا ریاکاری اور دکھاوا، یہ شرک اصغر ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کے اندر تو انسان مبتلا ہو سکتا ہے، ظاہر ریاکاری میں مبتلا ہو سکتا ہے، دکھاوے میں مبتلا ہو سکتا ہے، اور روایات میں اس کو بھی شرک سے تعبیر کیا گیا ہے، لیکن اس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ جتنی بھی ہماری اور اس طرح کی کتابیں ہیں، جیسے تفسیر مجموع البیان ہے، تفسیر نور الثقلین ہے، یا علامہ کفمی کی کتاب مصباح ہے، اس میں یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ جو شخص بھی سورہ مائدہ کی تلاوت کرے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ اس کے محو ہوں گے، اور ہر سانس لینے والے یہودی اور عیسائی کی تعداد کے 10 گنا برابر ثواب اس کو دیا جائے گا۔ اگر آپ ویسے یہودی اور عیسائیوں کی اس وقت پاکستان پوری دنیا کے اندر ان کی اگر تعداد دیکھیں تو اس وقت عیسائیوں کی تعداد 2.5 ارب ہے، مسلمانوں کی تقریباً 1.8 بلین ہے،
اور ان کی تقریباً 2.5 ارب کے برابر ہے. اور یہودیوں کی تعداد اگر دیکھیں تو پوری دنیا میں 1.5 کروڑ یہودی ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقریباً 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں اور 1.5 کروڑ صرف یہودی ہیں. کس قدر کم ان کی تعداد ہے، لیکن کس طرح سے یہ لوگ عالمی طور پر اپنی ایک اجارہ داری جو ہے قائم کیے ہوئے ہیں، جو ہماری کمزوریوں کی وجہ سے. تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہر سانس لینے والے یہودی اور عیسائی کی تعداد کے 10 گنا برابر ثواب. 10 گنا تو آپ چھوڑیے، ابھی صرف ویسی تعداد ان کی ملائی جائے تو 2.5 ارب یہ ہیں اور 1.5 کروڑ یہودی ہیں. 2.5 ارب عیسائی ہیں، 1.5 کروڑ یہودی. تو سمجھیں اس لحاظ سے یعنی جو بھی سورہ مائدہ کی تلاوت کرے گا تقریباً 2.5-3 ارب نیکیاں اس کے نام عمل میں آئیں گے، اور ان کو 10 سے اور ملٹیپلائی کر دیا جائے 10 گنا برابر، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ثواب کا پلڑا کہاں سے کہاں جائے گا. تو سورہ مائدہ کی تلاوت اس قدر عظیم الشان ثواب دلانے والی ہے.